السلام علیکم جی، شفیق اوان، خالد قیوم اور سلمان عابد کے ساتھ میں ہوں سارانہ، اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اخبارات نے اہم خبروں کو کس طرح اپنے صفحات پہ جگہ دی، ایک نظر ڈالتے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کے تاریخی دورہ روس سے قبل روسی میڈیا کو وزیراعظم کے انٹرویو کے چرچے۔ وزیراعظم کا نریندر مودی کو مسئلہ کشمیر پر مناظرے کا چیلنج اور آپریشن رد الفساد کے 5 سال مکمل ہونے کو آج کے تمام قومی اخبارات نے فرنٹ پیجز پر ڈسپلے کیا ہے۔ روزنامہ نوائے وقت نے جعلی حروف میں شائع کیا، بھارت میں انتہا پسند نظریے کی حکومت مسلط، مودی ٹی وی مناظرہ کر لیں وزیراعظم عمران خان۔ روزنامہ پاکستان نے اسی خبر کو ہائی لائٹ کیا، پاک بھارت دو طرفہ مسائل حل کرنے کے لیے مباحثہ، وزیراعظم عمران خان کا مودی کو چیلنج۔ روزنامہ نئی بات کی سرخی کے الفاظ ہیں، تنازعات کا حل، وزیراعظم عمران خان کا مودی کو مباحثے کا چیلنج۔ روزنامہ جنگ نے سرخی کے لیے ان الفاظ کا استعمال کیا، روس سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے، مودی کشمیر پر لائیو مناظرہ کر لیں وزیراعظم عمران خان۔ روزنامہ ایکسپریس نے بھی وزیراعظم کے بیان کو اہمیت دی، کسی بلاک کا حصہ بننے کی غلطی نہیں دہرائیں گے وزیراعظم عمران خان۔ روزنامہ خبریں کی سرخی اپوزیشن کی ڈیڈ لاک سے متعلق ہے، پہلے پنجاب پھر مرکز، زرداری کا مشورہ، عدم اعتماد پر اپوزیشن میں ڈیڈ لاک۔ روس یوکرین تنازع کو روزنامہ دنیا نے اس انداز سے پیش کیا، روس یوکرین کشیدگی سے عالمی بحران، روسی پارلیمنٹ نے پیوٹن کو بیرون ملک فوج استعمال کرنے کا اختیار دے دیا، امریکہ اور یورپ کی پابندیاں، دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹیں گر گئیں، تیل کے نرخ آسمانوں پر۔ انگلش اخبار دی نیوز کی ٹاپ سٹوری ہے، پاکستان وونٹ بی پارٹ آف اینی بلاک، پی ایم۔ ایکسپریس ٹریبیون کی مین سٹوری ہے، ماسکو، اسلام آباد set to write new chapter in bilateral ties۔ The Nation کی لیڈ سٹوری ہے، پاکستان doesn't want to become part of any bloc says PM ahead of Russia visit۔ ڈیلی ٹائمز کی ہیڈ لائن سٹوری ہے، regional countries need to work jointly for enduring peace۔ چیف آف آرمی اسٹاف۔ ڈان اخبار نے وفاقی وزیر داخلہ کے بیان کو فرنٹ پیج پر کوریج دی، سینٹر آفرز ٹو پوسٹ رینجرز ایٹ کراچی پولیس اسٹیشنز۔ ایک نظر ڈالتے ہیں جی رن ڈاؤن پہ۔ عدم اعتماد پر اپوزیشن میں ڈیڈ لاک برقرار، وزیر اعظم کا دورہ روس اور روسی ٹیلی ویژن کو انٹرویو۔ ملک غیر یقینی صورتحال سے امن کی طرف جا رہا ہے، ترجمان پاک فوج۔ سندھ میں امن و امان کی بدتر صورتحال، وزارت داخلہ کی تھانوں میں رینجرز کی تعیناتی کی پیشکش۔ آج کے پروگرام میں روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون کا اداریہ ٹریڈ ود انڈیا اور روزنامہ جنگ میں سلیم صافی صاحب کا کالم مراد سعید، پیکا آرڈیننس اور عمران خان شامل ہے، جبکہ ٹاپ ٹرینڈ ہے پاکستان ورسز آسٹریلیا۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جناب۔ ایک افسوسناک خبر ہے، رحمان ملک صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اور بڑا ایک رول تھا پاکستانی سیاست میں، کسی وقت میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت میں رحمان ملک ہی نظر آتے تھے۔ یہ رانا صاحب ان کا تعلق جو ہے وہ سیالکوٹ کا جو دیہی علاقہ ہے، تحصیل سیالکوٹ کا، اس سے ہے، اور ایک عام گھرانے سے ان کا تعلق تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ بڑے ہمیشہ آپ کو متحرک نظر آئے ہیں، اور بڑا انہوں نے محنت کی ہے، اسٹرگل کی ہے سیاست کے اندر بھی، اور اس سے پہلے جو سرکاری ان کی ملازمت تھی، اور اپنے ساتھ وہ بہت سارے تاریخ کے ایسے باب جو کھلنے چاہیے تھے نہیں کھل سکے، اپنے ساتھ رہ گئے، اور ہماری سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے۔ کل سر ملاقات ہوئی آپ کے دونوں دوستوں کی، زرداری صاحب کی اور شباشی صاحب کی، اور لیکن ڈیڈ لاک وہی ہے۔ فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جناب علی پیپلز پارٹی جو ہے لانگ مارچ ملتوی کرے، پیپلز پارٹی کچھ کہتی ہے، تو یہ ہو کیا رہا ہے شفیق صاحب؟ اصل میں مسئلہ یہ کہ ان کا یہ ہے کریڈٹ کی دوڑ، کریڈٹ کی۔ اگر تو ان کا یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ فضل الرحمان اور نون کا کہ اگر یہ خدا نہ خاصہ یہ کامیاب ہو گیا عدم اعتماد، تو پیپلز پارٹی کی جے ہو جائے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی نے سب سے ایشو یہ پہلے اٹھایا تھا۔ اور سیاست میں کوئی کسی کا اتنی کرول ہے، کوئی کسی کا دوست ماں باپ بہن بھائی نہیں ہوتا، وہاں مفاد کی جنگ ہوتی ہے۔ اب کریڈٹ کے چکر میں یہ نہیں طے کر پا رہا ہے، کبھی کہہ رہے ہیں پنجاب میں کرنا ہے، کبھی کہہ رہے ہیں اسپیکر کے خلاف، کبھی پرائم منسٹر کے خلاف، اور کبھی کہہ رہے ہیں کہ دھرنا ملتوی کرو، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے دھرنے میں آؤ۔ عجیب سی کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، یا تو آپ ایک ٹارگٹ آپ کا ہو نا، اس ٹارگٹ کی طرف چل پڑیں، لیکن بیچ میں وہ کھینچتانی ہو رہی ہے، وجہ یہ کریڈٹ پیپلز پارٹی نہ لے جائے۔
اور ان کے جو اپنے ہیں اپنا دیکھیں ایم این اے ایم پی ہے یا ایم این اے ایم پی آتا ہے نا، وہ ایک تو ہوتا ہے نا اپنا خدمت کیا ہونی ہے، آپ کو پتہ ہے جو ہمارا سیاسی ماحول ہے وہ ٹو ٹبا. اب جو میری جو کوئی بات ہوئی ہے جو ایم پی ایز ایم این اے سے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنا عدم اعتماد، یہ کہہ رہے ہیں نون اور پیپلز پارٹی کو دو ہی کی ہیں کہ ہماری کامیاب ہونی ہی نہیں. یہ مسلم نون کی ایم پی کہتے ہیں کہ یہ پنجاب میں کامیاب ہونی ہی نہیں، کیونکہ ہمارے 25-30 جو ایم پی ایز ہیں ان کے حلقوں میں کام بھی ہو رہے ہیں اور در پردہ وہ حکومت سے ہی مل رہے ہیں، اور یہی حال اوپر سینٹر میں بھی ہے. اب دیکھیں پہلے انہوں نے سارا ٹانکا اپنے پلے کچھ نہیں تھا، انہوں نے جناب مسلم کاف اور پھر جہانگیر ترین صاحب اور پھر آپ کے ایم کے ایم اور جی ڈی اے سے کہا کہ ان سے مدد مانگی. نہیں، اپنے کار آگ نے یہ اپنے چولہا جلانے کے لیے باہر سے آگ مانگ رہے ہیں. پہلے بھائی آپ چولہا بعد میں جلائیں، ہانڈی بعد میں پکائیں، پہلے آگ تو اپنی کر لینا. لیکن وہ اپنا انہوں نے بھی اپنا منوج سرائے نے بھی کہہ دیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر نورانی اپنا سعید اکبر نوانی نے بھی کہہ دیا نہیں. پھر ایم کیو ایم کے مین صاحب نے بھی کہہ دیا ایسا کوئی چکر نہیں. اور جی ڈی اے نے بھی تردید کر دی کہ ہم اپنا ایسے کسی ایڈونچر میں نہیں پڑیں گے. اب یہ چیزیں جب سامنے آئیں تو ان کے اپنے جو ممبران وہ کنفیوز ہو گئے کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں. اگر یہ ہمیں ناکام ہوگا تو پھر تو ہمارے پاس ٹھپا لگ جائے گا، ہماری سیاست ختم ہو جائے گی. اور یہ سب کو جو ریلیف لینا چاہ رہے ہیں جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ تو پھر یہ پوائنٹ بلینک پہ آ جائیں گے. تو یہ ہے، یہ کسی ایک چیز پہ متفق نہیں ہے. متفق اس لیے نہیں کہ بھئی کریڈٹ ہم نے لینا ہے، اور چاہے اس کے لیے اپنا وہ اپنا جو اصل مقصد ہی کھو دیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار صاحب. میں کہا ذرا ان سے بھی تازہ ترین صورتحال پہ بات کریں. ڈار صاحب، کل ملاقات ہوئی اور وزیر اعظم نے ایک بار کہا تھا کہ میرے خلاف یہ سب کٹھے ہوں گے، کل پھر ایک بار کٹھے ہوئے اور آج پھر ہو رہے. دیکھیں، ان لوگوں کی ملاقات کا سلسلہ گزشتہ 3.5 سال سے چل رہا ہے. میں آپ کو اور قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی حکومت تشکیل دی گئی تو مولانا فضل الرحمان صاحب باہر نکل آئے. انہوں نے کہا کہ اس حکومت کو گرانا ہے. اس سے پہلے کہ جو ہم نے لوٹ مار کی ہے جیلوں میں جائیں گے، تو پہلے دن سے ہی آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن اس حکومت کو گرانے پہ لگی ہے. اور مجھے خوشی ہے، مجھے فخر ہے کہ 3.5 سال ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود اپوزیشن میرے کپتان ماشاءاللہ وکٹ پہ جمے ہوئے ہیں اور ان کی وکٹ نہیں ہو سکی. اور اگلے 1.5 سال بھی یہ لوگ ایسے ہی ملاقاتیں کرتے رہیں گے اور ایسے ہی پروپیگنڈے کرتے رہیں گے. اور خاص طور پہ جب بھی پاکستان کی معیشت پٹری پہ چڑھتی ہے، جب بھی پاکستان معاشی طور پہ مضبوط ہونے کی طرف جاتا ہے. آج آپ کی جی ڈی پی گروتھ 5.37% پہ ہٹ کر رہی ہے اور 6% کے کیا کہتے ہیں پریڈکشن کی جا رہی ہیں. اسی طرح لارج مینوفیکچرنگ دیکھیں وہ اوپر جا رہی ہے، فارن ریمیٹنس اوپر جا رہی ہے، ٹیکس کلیکشن اوپر جا رہی ہے، ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں، آپ کی ایس ایم ای سیکٹر اس ٹائم آپ کا اوپر جا رہا ہے. تو اس لیے یہ سمجھتے ہیں اور خوفزدہ ہیں کہ اگلے 2 سے 3 سال میں جو ایک انٹرنیشنل کرائسس تھا انفلیشن کا، مہنگائی کا، اور جو پورے دنیا سپر کموڈیٹی جس ہم نے دیکھا ہے کرائسس. جی سر، اچھا یہ بتائیے گا کہ کل شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جو سندھ کی صورتحال ہے، تھانوں میں ہم رینجرز تعینات کر سکتے ہیں، جو اسٹریٹ کرائم ہے وہ بڑھ گیا ہے، سندھ کی صورتحال امن و امان کی ابتر ہے. پیپلز پارٹی جو ہے لانگ مارچ کرنے نکل رہی ہے، یہ کیا چکر ہے سر؟ دیکھیں، آپ نے درست فرمایا، پچھلے 13 سال سے سندھ میں ان کی حکومت ہے اور لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو، کراچی میں پانی کا مسئلہ ہو، چاہے صفائی کی آپ بات کر لیں، اداروں کی بات کر لیں، تعلیم اور صحت کی بات کر لیں، نوجوانوں کی بات کر لیں، کسی ایک ایریے میں انہوں نے 13 سال حکومت کر کے پرفارم نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ساری انرجی اگلے 1.5 سال اپنی سندھ کی جو بھی ان کی گورننس ہے اس کو امپروو کرنے میں لگانی چاہیے. 2023 میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف سندھ میں بھرپور طریقے سے اترے گی اور سندھ کے عوام جو ہیں یہ ان کا دیکھیے گا جڑن تختہ کریں گے اپنے ووٹ کی طاقت سے، اور 2023 میں انشاءاللہ تعالیٰ سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی. اچھا عثمان صاحب، ایک سوال آخری، یہ پیکا آرڈیننس کے حوالے سے بہت شور ہے اور بڑی آپ کو رد عمل آ رہا ہے، آپ توقع رکھتے تھے اس طرح کا، اور کیوں آ رہا ہے سر؟ دیکھیں، ایک تو آپ کے پروگرام کا نام بڑا زبردست ہے، خبر کی خبر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو ذمہ داری سے، سمجھداری سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ایک نیتی سے خبر
دے گا یا وہ کوئی خود سے من گھڑت خبر نہیں ڈالتا ہے تو اس کو اس قانون سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ذمہ داری کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کرنا چاہیے. جو الیکٹرانک چینلز ہیں وہ تو آلریڈی کیمرہ کے زمرے میں آتے ہیں. ہم نے تو جو پہلے سے قانون موجود تھا مسلم لیگ نون نے 2016 میں متعارف کروایا, اس میں بہتری لے کے آئے ہیں تاکہ اس قانون کو نافذ کیا جا سکے, اس کے نفاذ جا سکے. اس لیے وہ تمام پاکستانی وہ سب جو ذمہ داری کے ساتھ کام کرتے ہیں, خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ شیئر کرتے ہیں, ہم سب کو ذمہ داری کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کرنا چاہیے. ہر ایک کی ماں بہن کی عزت ہے اور یہ قانون تمام پاکستانیوں کے لیے ہے. یہ کوئی کیٹاگوریکلی نہیں کہا گیا جی کہ اس پر پی ٹی آئی, پاکستان تحریک انصاف یا فلاں جو ہیں وہ ایکسکلوڈ کر دیے گئے ہیں یا وہ اس کے زمرے میں نہیں آتے ہیں. بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب, ہم سے بات کر رہے تھے. سلمان بھائی, ہم بات کر رہے ہیں عدم اعتماد پہ اور ڈیڈ لاک جو ہے برقرار ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیڈ لاک ختم ہو سکتا ہے کسی جگہ جا کے؟ دیکھیں بات بڑی سادی سی ہے کہ تینوں بڑی جماعتوں نے, پیپلز پارٹی نے, نون لیگ نے اور جے یو آئی نے ایک دوسرے کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے. اتفاق ہوتا نہیں ہے, بار بار مذاکرات ہوتے ہیں, وہی پرانا راگ الاپا جاتا ہے کہ جناب ایسے نہیں تو ایسے کر لیتے ہیں, ایسے نہیں تو ایسے کر لیتے ہیں. فیصلہ ان سے ہو نہیں پاتا. اگلی ملاقات پھر طے ہو جاتی ہے کہ جناب پھر ہم بیٹھیں گے. اب آپ دیکھیے نا, وہ اسپیکر کے خلاف پہلے چلے جائیں, پھر پرائم منسٹر کے پاس آئیں. اگر اسپیکر کے خلاف نہ گئے تو پھر پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوگی. اسپیکر وہاں پہ کامیاب نہیں ہونے دے گا, اس لیے زرداری صاحب کہتے ہیں پہلے فوکس جو ہے اسپیکر کو کریں. پھر آگے چلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ ان کے ارکان اسمبلی سے استعفے لے لیں, پی ٹی آئی کے لوگوں سے. آپ خود استعفے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, وہ آپ کو ماشاءاللہ استعفے جمع کرائیں گے اور استعفے دیں گے. ایک بات آگے چلیں تو آپ کہتے ہیں پنجاب سے تبدیلی لے کے آئیں, اور میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ فضل الرحمان میں اور زرداری میں اتفاق ہو گیا کہ چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ دی جائے. یعنی جو بیچارے دو سیاسی یتیم ہیں جن کا پنجاب میں کوئی حصہ نہیں ہے, وہ بیٹھ کے طے کریں گے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کو دینی ہے. نون لیگ کے اس کے اوپر بڑے سیریس تحفظات ہیں, بلکہ وہ تو کہتی ہے کہ جی پنجاب سے تبدیلی کا آغاز ہی نہ کیا جائے, براہ راست پرائم منسٹر کو اٹیک کیا جائے. پھر وہ کہتے ہیں جی فوری الیکشن ہونے چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی فوری الیکشن تو ممکن نظر نہیں آ رہے, وہ تو حکومت کرنی پڑے گی. اچھا پھر اس کے بعد بڑی دلچسپ صورتحال آ گئی. کل بلاول نے کہا جی وزارت عظمیٰ پرائم منسٹر اپنا پی ایم ایل این کا حق ہے. پی ایم ایل این کہتی نہیں جی ہم نے تو پرائم منسٹرشپ اس صورت میں لینی ہے اگر آپ نے 2 مہینے بعد اسمبلی توڑ کے الیکشن کروانا ہے, ورنہ آپ کریں پرائم منسٹرشپ. یعنی کوئی یہ سیاسی بوجھ جو ہے, جو اس وقت اکنامی کا کرائسس ہے, جو حکومت اس کو فیس کر رہی ہے, اس کو بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر عدم اعتماد یہ کل ہم نے کہا تھا کہ جناب وہ نواز شریف صاحب نے فضل الرحمان سے کہا کہ مجھے آصف علی زرداری کی گارنٹی چاہیے کیونکہ اس کا پتہ نہیں چلتا یہ کہاں کہاں کدھر جا کے رابطے کرتا ہے. اچھا اب یہ ساری صورتحال ہے. اچھا بات کہاں ہو رہی ہے؟ شہباز شریف صاحب سے مذاکرات ہوتے ہیں, مذاکرات کے اندر جب فیصلے کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں جی اچھا جی ہم لندن والی مسلم لیگ نون سے پوچھیں گے, پھر پائنو پوچھیں گے, پھر وہ دسن گے کی کرنا ہے, پھر ہم آپ کو بتائیں گے. اچھا ادھر سے ملاقات ہوتی ہے فضل الرحمان کی اور اپنا زرداری صاحب کی, پھر طے ہوتا ہے اچھا جی مسلم لیگ نون سے پوچھیں گے, پھر طے ہوتا ہے کون سی مسلم لیگ نون سے پوچھیں گے, مالٹون والی سے یا لندن والی سے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ سارا تضادات کا ایک کھیل ہے. ہائپ انہوں نے بنا لی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ میڈیا کو بھی موضوع چاہیے تھا. وہ ایک عدم اعتماد کا ماحول بن گیا ہے, بن رہا ہے. اچھا پھر کہہ رہے ہیں عدم اعتماد کامیاب اس صورت میں ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری حمایت کرے. اگر اسٹیبلشمنٹ ہماری حمایت نہیں کرتی تو پھر ہمیں تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی اسی اتار کے لانڈے سے جا کے کہتے ہیں دوائی لینی ہے. یعنی جس کے بارے میں آپ کہتے رہے کہ جی یہ سیاسی مداخلت ختم ہونی چاہیے, انہی کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ آ کے ہماری سپورٹ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تضادات پر معاملہ سارا کا سارا, اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے. البتہ جو کچھ نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ عمران خان اپنی مدت پوری کرے. خالد صاحب کل جو ملاقات ہوئی اس کے بعد آج بلاول صاحب کو بھی بلا لیا گیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی آج سارے بیٹھیں گے. یہ بیٹھنا ملنا جلنا, اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ یہ اٹھنے بیٹھنے سے, یہ تو 3.5 سال سے روزانہ اٹھ بیٹھ رہے ہیں. اگر پارلیمنٹ کے باہر نہ بیٹھے تو پارلیمنٹ کے اندر تو ہر اجلاس کے دوران وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو وہ عدم اعتماد کی باتیں کر رہے ہیں, تو عدم اعتماد کی چابی جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس نہیں ہے. عدم اعتماد کی شفیق صاحب جو چابی ہے وہ حکومتی اتحادیوں کے پاس ہے, اور اتحادی جو ہیں وہ اس وقت کھل کر جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں.
اس وقت ہو سکتا ہے ان کے کچھ ذاتی بعض معاملات میں تحفظات بھی ہوں، لیکن وہ کسی صورت جو ہے وہ اپوزیشن کی لیڈرشپ کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے، ملاقاتیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ ہر صورت میں جو ہے وہ حکومت کا ساتھ جو ہے دینے پر اس معاملے میں اصل رکاوٹ کیا ہے؟ تو رکاوٹ جو اصل ہے وہ نون لیگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ جو اصل لٹکا ہوا ہے وہ پنجاب کا ہے، اور نون لیگ جو ہے وہ پاور شیئرنگ پر جو ہے اب وہ یقین نہیں رکھتی، اور پنجاب میں پاور شیئرنگ کے بغیر جو ہے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ سلمان نے درست کہا کہ فضل الرحمان اور زرداری جو ہیں اب وہ تو چاہتے ہیں کہ اس تبدیلی کی قیمت ادا کر دی جائے اور چوری برادران کو جو ہے اب وہ اس حوالے سے آگے لایا جائے، لیکن وہ کسی صورت جو ہے وہ نون لیگ جو ہے اپنا وہ تو یہ تو آپ صوبے کی بات کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن میں ایک ممبر کا معاملہ تھا، 2 ممبرز کی نامزدگی ہونی تھی، تو اس میں نون لیگ جو ہے وہ کسی صورت آج تک جو معاملہ لٹکا ہوا ہے الیکشن کمیشن کا کہ وہ پنجاب کی جو ممبرشپ ہے الیکشن کمیشن کی وہ اس سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے، وہ کسی صورت میں تمام صوبے بھی دینے کے لیے تیار ہیں، پنجاب نہیں چھوڑیں۔ رانا صاحب یہ اپوزیشن عدم اعتماد کی بات ہو رہی، دونوں دوستوں نے میرے کہا ہے کہ پہلے اپوزیشن اپنے آپ پہ تو اعتماد کر لیں، اب خود یہ شدید ترین عدم اعتماد کا شکار ہیں، ایک دوسرے کا اعتماد کرنے کو تیار نہیں، تو کس طرف چل پڑیں گے؟ پہلے اپنا گھر تو درست کر لیں۔ دیکھیں شفیق صاحب، ملک اس ٹائم شدید ایک معاشی ایک کرائسس سے گزر رہا ہے، مہنگائی پوری دنیا میں ہے، پاکستان میں بھی اسی طرح ہے۔ اب یوکرائن اور جو روس والا معاملہ ہے تقریباً وہ ٹچ کر گیا ہے پیٹرول جو ہے وہ 99 پہ، جس کا ایفیکٹ پوری دنیا میں پڑے گا۔ پاکستان کے اندر جو غریب عوام ہے وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں، اور کل جو یہ غریبوں کے بے تاج بادشاہوں کی ملاقات ہوئی اس میں بریانی تھی، سندھی پلاؤ تھا، مٹن قورمہ تھا، چکن قورمہ تھا، پھر فش تھی، پھر افغان پلاؤ تھا، پھر سویٹ ڈش تھی 3-4، پھر 3 قسم کی سیلڈ تھی۔ یہ کن غریبوں کے ترجمان ہو یار؟ آپ قوم بھوکی مر رہی ہے، آپ جناب علی 20 ڈشیں رکھ کے اور قوم کے غم کے اندر بڑی وہ کیا نام ہے بوٹیاں پکڑ کے کھا رہے ہو۔ یہ کون سا رہنمائی ہے کہ جس قوم کے اندر اس وقت شدید معاشی کرائسس ہے اس کے بے تاج بادشاہ جہازوں میں گھوم پھر کے اور جمہوریت کے نام پہ سارا کچھ کرتے پھر رہے ہیں؟ اور دوسری چیز یہ سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو خالد نے بات کی بالکل ٹھیک بات ہے کہ گیم اتحادیوں کے ہاتھ میں ہے۔ جو ہماری اطلاعات ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب سے بھی معاملات جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے، وہ بیمار تھے، وہ گھر شفٹ ہو گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ جو اتحادی ہیں وہ اتنے کوئی وہ ہیں کہ وہ ان کے چکروں میں آ جائیں گے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ماضی میں رومال پھینک کے لوٹنے والے ہوتے تھے نا، ایک دور تھا رومال پھینک کے کہتے تھے وہ دیکھو کی تھے وہ یوں کر کے پھر لوگ لوٹ لیں، انہیں بھی اتحادیوں کو بھی پتہ۔ اور پھر جو قوم یار بھوکی مر رہی ہے ان کے رہنما جو ہے یہ سارا کچھ کھا رہے ہیں، یار آپ کو بلا لیتے مجھے بلا لیتے، ہم بھی بانے تھوڑا سا مٹن قورمہ اور افغان پلاؤ کھا لیتے تھے۔ آپ ایسا کریں شام کو میرے پاس آ جائے، میں آپ کو مٹن اور افغان پلاؤ کھلا دوں، لیکن ہمارے دونوں کے درمیان عدم اعتماد پہ بات نہیں ہوگی، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، وزیر اعظم جا رہے ہیں روس، بڑا ایک ایسے موقع پہ جب پوری دنیا جو ہے وہ روس کے گرد کٹھی ہوئی ہے، اور وزیر اعظم صاحب روس جا رہے ہیں۔ یوکرائن کے سفیر نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جناب آپ ہماری بات کریں، ثالثی کریں۔ تو ایک رپورٹ پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر اس کے اوپر خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، سابق وزیر خارجہ، ان سے بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو براہ راست ٹی وی مناظرے کا چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کو سمجھنا ہوگا نفرتیں بڑھانے سے خون ریزی بڑھتی ہے۔ روسی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ دنیا کو 2 بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی ملک کے لیے بڑا چیلنج ہے، ماحولیاتی آلودگی سے دنیا متاثر ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ تمام ممالک سے تجارتی تعلقات چاہتے ہیں، تجارتی تعلقات بہتر کر کے ملک کے عوام کو غربت سے نکال سکتے ہیں۔ The world faces 2 huge challenges. One is climate change. The second biggest challenge is the plunder of the developing world by the ruling elites of the developing world, where every year huge amounts of money
the illegal money laundered by the ruling elites, over $1.5 trillion every year moves to the offshore accounts and Western capitals. Now this is going to have severe consequences on hunger, on starvation, on imbalance between the rich and the poor. And so I don't think enough attention is being paid to the second one. So what we want now is trade with everyone. And what is the purpose behind it? To raise our people out of poverty. That is the main, any head of state, his main focus should be how do you raise people out of poverty. वजीर आजम इमरान खान 2 रोजा दौरे रूस पर आज मॉस्को रवाना होंगे। काबीना अरकान समेत आला सतह का वफ्द भी वजीर आजम के हमरा रूस जाएगा। वजीर आजम इमरान खान आज शाम मॉस्को पहुंचेंगे, जहां रूस के नायब वजीर खारजा वजीर आजम इमरान खान का इस्तकबाल करेंगे, जिसके बाद वजीर आजम को मॉस्को में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। वजीर आजम 24 फरवरी को रूसी सदर से मुलाकात करेंगे, जिसमें पाक रूस ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जबकि वजीर आजम दूसरी जंग अजीम में हलाक फौजियों की कब्रों पर फूल रखेंगे। दौरे के दौरान वजीर आजम से रूस के नायब वजीर आजम की मुलाकात भी होगी। इसके अलावा पाकिस्तान और रूस के दरमियान तवानाई अमूर पर तावन के लिए बातचीत भी की जाएगी। वजीर आजम इमरान खान मॉस्को में इस्लामी सेंटर का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा वजीर आजम से रूस के मुफ्ती आजम की मुलाकात भी शेड्यूल में शामिल है। वजीर आजम इमरान खान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा करेंगे। पाकिस्तान के लिए ये मंसूबा इंतहाई अहम है और वजीर आजम इसकी जल्द तकमील के लिए पुरअज़्म है। खुर्शीद कसूरी साहब साबिक वज़ीर ख़ारजा हमारे साथ मौजूद हैं। कसूरी साहब अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे देखते हैं इस दौरे को? बड़ा इस टाइम दुनिया जो है रूस के गिर्द घूम रही है, सारी आंखें रूस के ऊपर लगी हैं। पहली बात तो इसमें यह है कि मौजूदा बैनुल-अक़वामी हालात जो हैं ये तो 2-3 दिन में ज़्यादा पैदा हुए हैं, ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट पुतिन के फैसले के बाद कि जो 2 ब्रेक अवे एरिया थे जहाँ प्रो रशिया वाले मुल्क थे उनको उन्होंने रिकग्नाइज किया है। और प्राइम मिनिस्टर जो दौरा था उससे पहले फैसला हुआ था। ये ऐसे नहीं है कि जैसे कोई एक खास पॉइंट मेक किया जा रहा है कि जी मगरिब से झगड़ा है तो हम बात अच्छे चलता है। हम ना किसी ग्रेट पावर राइवलरी में पड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान की शुरू से ये पॉलिसी है और फॉरेन ऑफिस स्पोक्समैन ने ये बात वाजे की थी कि जी हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। और दूसरी बात ये, पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं कि किसी का भी तुम छल्ला बने। उसकी वजह यह है बड़ा मुल्क है, 22 करोड़ की आबादी है, न्यूक्लियर पावर है, बहुत मजबूत फौज है, इसका जो माशाल्लाह नौजवान नस्ल हमारे यहाँ उनकी अक्सरियत है जिसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, सब कुछ है। हमें जरूरत नहीं है। हाँ, ये हम जरूर चाहते हैं कि रूस के साथ अगर देखना है किसी तनाजुर में तो यूं देखा जाए कि एक तसलसल है। ठीक है सर, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने जो एक इंटरव्यू दिया रूसी जरायद को, उसमें उन्होंने कहा कि हम अमेरिका ने हमें क्या दिया, हम अमेरिका के साथ इतने अरसे तक रहे, सिवाय हमें बर्बादी के क्या मिला सर? मेरा कहना यह है कि ये अमेरिका को पता है कि हम पाकिस्तान अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे चाहता है। प्रेसिडेंट बाइडेन को पता है कि उन्होंने भारत से ताल्लुकात इस हद तक बढ़ाया है कि उन्होंने पाकिस्तान में कॉल भी नहीं की, जो बातचीत नहीं हुई। तो पाकिस्तान से वो गिला क्या करेंगे? वो ये तो नहीं समझेंगे कि जी हम कोई मुंह चढ़ाने के लिए, जब यूक्रेन का झगड़ा हुआ था हम वहां चले गए थे, उनको तो अंदर खाने खुद पता होगा। उनका प्राइम मिनिस्टर ने कहा या पाकिस्तान का कोई लीडर ये समझे कि जी भारत से वो क्योंकि पींगे बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान को, इसलिए वो भारत को खुश करने के लिए ये उन्होंने पाकिस्तान की तरफ रवैया रखा है। तो पाकिस्तान अगर आउट ऑफ द वे जाके को अमेरिका की मुखालफत कर रहा हो फिर तो और बात है। हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। फॉरेन ऑफिस रिपीटेडली कह रहा है कि जी हम तो तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अच्छा सर, आखिरी सवाल, क्या आपको एक ब्लॉक बनता नज़र आ रहा है पाकिस्तान, रूस, चीन, ईरान का? जिस तरह पाकिस्तान चीन गया फिर रूस गया, तो क्या कोई ब्लॉक ऐसा बनता हुआ आपको नज़र आता है? इट्स टू अर्ली, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरीन इंटरेस्ट में है। उसकी सबसे ज्यादा ट्रेड अमेरिका में है, फिर बरतानिया में और यूरोपियन यूनियन। हमारी जो सब एक्सपोर्ट्स जा रही हैं मैक्सिमम इन ममालिक में जा रही हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो है पढ़ने के लिए यहाँ जाते हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, हम अफोर्ड नहीं कर सकते किसी ग्रुप का बनना। हमें एक आज़ाद हैसियत रखनी चाहिए। हिंदुस्तान ही देख लें,
हालांकि रूस के इतना करीब है, और वो अमेरिका ने पूरा जोर लगा दिया कि वो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की डिबेट थी उसमें यूक्रेन पे उसने अमेरिका का साथ नहीं दिया, उसको अपने कौमी इंटरेस्ट ज्यादा प्यारा था, उसको रीस था, क्योंकि उसने रूस से S-400 मिसाइल्स लेनी है, उसे लेटेस्ट वेपन्स लेने हैं, उनकी आर्मी ज्यादातर रशियन वेपन्स पे चल रही है, उन्होंने नहीं परवाह की। तो अगर अमेरिका ये कर सकता है तो पाकिस्तान, अगर भारत ये कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? जी बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात कर रहे थे खुर्शीद कसूरी साहब। 5 साल हो गए जी ऑपरेशन रद्दुल फसाद को मुकम्मल हुए, और कल जो बयान इस पे आया DGISPR जनाब मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब का, उनका ये कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम गैर यकीनी सूरत हाल से अमन की तरफ जा रहे हैं। ये मेरा ख्याल है अपोजिशन के लिए भी काफ़ी है ये एक जुमला कि मुल्क जो है वो अमन की तरफ जा रहा है, और अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं। हम PSL कामयाब हो गए, इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, पूरी दुनिया हमारी तरफ मुतवज्जो हो रही है। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, वो दिफाई अमूर के एक्सपर्ट हैं। तो ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि 5 साल में आप समझते हैं कि जो हमारे आदाफ थे, टारगेट्स थे, हमने वो हासिल किए? देखें, ये रद्दुल फसाद आज से 5 साल पहले शुरू हुआ था और बहुत कामयाबी से चला, और आपको मालूम है कि APS के बाद ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया, और फिर ये फौज ने बड़ी तंदुरुस्ती से प्रोफेशनल तरीके से रद्दुल फसाद का आगाज किया। और ये ना सिर्फ फाटक एरिया में और फ्रंटेज जो था जहाँ पर प्रॉब्लम चलती थी वहाँ ये, बल्कि ये अंदरूनी मुल्क भी इसको उसी विगर के साथ और प्रोफेशनल एफिशिएंसी के साथ स्टार्ट किया गया। मकसद ये था कि कहीं भी जो ये टेररिस्ट हैं TTP के, इनको संभलने का मौका न मिले, क्योंकि ज्यादा हुआ ये कि जब वहाँ ऑपरेशन हो रही सारे आके फैसलाबाद, उसके बाद लाहौर और डिफरेंट एरिया में साउथ पंजाब में जाके छुप गए। तो साइमल्टेनियस ऑपरेशन का मतलब ये था कि कहीं भी इनको ठिकाना न मिले, इनके सहूलत खारों के खिलाफ ऑपरेशन किया, स्लीपर सेल जो थी उनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या नेशनल एक्शन प्लान जो था उसमें ये तय था कि दहशतगर्दों से भी मुज़ाकरात होंगे, हमें TTP से मुज़ाकरात करने पड़ गए? नहीं, बिल्कुल ये उस वक्त तो नहीं था, क्योंकि उस वक्त यही था कि इनके खिलाफ ऑपरेशन करें, क्योंकि ये रेट ऑफ गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स, जो दहशतगर्द मुल्क की रेट को चैलेंज करते हैं, उनसे मुज़ाकरात नहीं किए जाते। लेकिन जब उनकी डिमांड, पाकिस्तान ने कहा कि 2-3 हमारी कंडीशन है, पाकिस्तान के आइन कानून को आप एक्सेप्ट करेंगे, नंबर 1, नंबर 2 आप हथियार डाल देंगे, नंबर 3 वो आपके मुजरिम जो एक हिनेस क्राइम के अंदर हैं उनको माफ नहीं किया जाएगा, बल्कि वो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो लोअर एशेलॉन्स के लोग हैं, अगर वो हथियार डालते हैं तो वो पाकिस्तान में आके मेन स्ट्रीम में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने इस कंडीशन को नहीं माना, जिसके बाद पाकिस्तान ने उनसे मुज़ाकरात खत्म कर लिए। और अब जो हालात हुए हैं पिछले 1 महीने के अंदर, आपने देखा पंजगुर में, नोशकी में, फिर उसके बाद कैच के एरिया में जो प्रॉब्लम हुई, आई थिंक पाकिस्तान ने तैयार किया कि मुसल्लह अफवाज हैं, हम इनके खिलाफ सख्त ऑपरेशन करेंगे, और आप जब तक ये चैन से बैठेंगे, जब तक इनको प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान की सरहदों से ढकेल नहीं देते हैं और मुफ्त अमन कायम नहीं कर देते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमसे बात कर रहे थे। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे सिंध की सूरत हाल पे, और सलीम साफ़ी साहब का जो कालम है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं।
جی ویلکم بیک. اور ہم بات کر رہے تھے سندھ کی میں امن و امان کی صورتحال پہ. وزارت داخلہ نے پیشکش کی ہے کہ اگر پولیس سے کام نہیں سنبھل رہا تو ہم تھانوں میں جو ہے رینجز تعینات کر دیتے ہیں. یہ کیا چکر ہے جی؟ آپ اپنے جو کیا کہتے ہیں اپنے صوبے کی طرف تو دھیان دے نہیں رہے اور آپ نکلے ہوئے ملک کے اندر لانگ مارچ کرنے کے لیے. نہیں کوئی گلی کوئی سڑک کوئی علاقہ محفوظ نہیں جہاں کے اسٹریٹ کرائم نہ ہو رہے ہیں اور ڈکیتی. اور پھر ہمارے ایک صحافی بھی اس میں شہید ہو گئے اور یہ تو اب روٹین بن گئی ہے نا اس کے. صحافی بھی نہیں اس سال میں کوئی 7ویں 8ویں صحافی جو شہید ہوئے ہیں اور پورے سندھ میں دیکھ لیں امن و امان اس میں تو وہ عادی ہو گئے. وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے روزمرہ کی معمولات میں آ گیا ہے کہ ہم اپنے اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتے. میں آپ کو سناؤں ایک بار میں جیو کی بلڈنگ کے نیچے اترا تو ہم دو پیدل جا رہے تھے تو ہمارے ساتھ ہی نا ATM کے باہر کھڑے تھے. ایک دو آئے پتلے پتلے ٹانگوں نے 2 بندے آئے نا گن پہ نا موبائل سے چھین لیا. تو میں اس کے پیچھے بھاگا. اس نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہاں روٹین ہے موبائل میں اور لے لوں گا موبائل اور آ جائے گا. یعنی یہ حال ہو گیا وہاں پہ عوام کا. عوام ترس رہے پانی کو. دیکھ 13 سال سے یہ اپنے ان کی حکومت ہے. پچھلے اگر پورے لیں تو 20 سال بنتے ہیں. تو یہ پانی کا مسئلہ کراچی کا حل نہیں کر سکے. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ حل نہیں کر سکے. وہ اپنا کالونی بنا رہے ہیں لیکن ان کو فیسلٹیز دے نہیں رہے. صحت کا مسئلہ دیکھ لیں کیا حالات ہیں وہ. اور پھر دیکھیں اپنا پرائم منسٹر کا جو صحت کارڈ ہے وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر آپ خود کو نہیں سہولتیں دے سکتے تو آپ کم از کم جو فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے اس طرف آ جائیں وہ کریں. وہ اس سے بھی تیار نہیں ہے. اور پھر چلے گئے ہیں جو بجٹ آپ کا ہے جو سندھ گورنمنٹ کی اتنا بجٹ ہے اب وہ ایک مس ایڈونچر کر رہے ہیں عدم اعتماد. اور اس میں لانگ مارچ جو ہے اپنا بلاول صاحب کا خالد صاحب نے بڑا اچھی فگر دی کہ اس میں کروڑ نہیں اس میں اربوں روپے کا معاملہ ہے. سب سے لمبا لانگ مارچ تاریخ کا. اور تمام پیسہ تمام توجہ ادھر لے رہے تمام سیکورٹی ادھر ہوگی کیونکہ یہ سندھ سے کراچی سے شروع ہوگا پورا پاکستان تک میں جائے گا اسلام آباد تک جائے گا. تو بجائے آپ توجہ دیں اپنے عوام کی طرف بجائے ان کو سہولتیں دیں کرائم ڈاکو راج اس کو کنٹرول کریں بجائے اس کے وہ کرنے کہ آپ ایک مس ایڈونچر کرنے جا رہے ہیں جس کا آپ کو حاصل اصول کوئی نہیں ہے. نہ کوئی لانگ مارچ کا حاصل اصول نہ کوئی عدم اعتماد کامیاب ہوگی. وہ وفاقی حکومت چڑھائی کے لیے وہ اپنا ایندھن فراہم کر رہا ہے اور اس میں یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ یہ اگر میں یہ جو رقم ہے یہ جو میرے فنڈز ہیں یہ جو میرے ایندھن ہیں یہ میں عوام کی بہتری کی کروں وہ نہیں کر رہے اور سب اس سے لگے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے ان کو پہلے اپنا گھر سیدھا کرنا چاہیے عوام کو جو سہولتیں وہ دیں پھر اس طرف کوئی مس ایڈونچر کریں. بالکل ٹھیک ہے. سلمان رینجرز کی جانب سے ایک رپورٹ اب سے کچھ 4-5 سال پہلے 3 سال پہلے میں نے پڑھی تھی جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑی جان جھونکوں میں ڈال کے مجرم گرفتار کرتے ہیں ان کو لے کے آتے ہیں. جب ہم عدالتوں میں پیش کرتے ہیں تو پولیس کا جو تفتیشی نظام ہے وہ اتنا کمزور ہے کیونکہ اس میں سارے سفارشی بھرے ہوئے. سارے نہیں ہوں گے تو اکثریت جو ہے سفارشیوں کی ہے وڈیروں کی اور وہ کیسے ان کے خلاف تفتیش کر کے اصل چیز نکال سکتے ہیں. یہی وجہ کہ شاہ رخ جتوئی ہو اب یا کیا کہتے ہیں میمن ہو یا کوئی بھی ہو وہ وزیر اعلیٰ کو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ جیل میں نہیں ہے وہ تو ہاسپٹل میں موجے کر رہے ہیں. ابھی چند دن پہلے بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میڈیا بھونکتا ہے. جب آپ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کو چیلنج کرتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بھونکتے ہیں کیونکہ ان کے بقول تو سندھ میں اس وقت ریکارڈ ترقی ہو رہی ہے اور اتنی شاندار ترقی ہو رہی ہے کہ باہر کے ممالک آ کے سندھ کی مثالیں دیتے ہیں کہ ترقی کتنی شاندار ہو رہی ہے. اور جو اپنا 15-20 سال سے جو حکومت چل رہی ہے اس نے وہاں ایسے ایسے مثالی کام کیے کہ لوگ کپڑے اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں بلاول بھٹو کو اور آصف علی زرداری کو. آپ یہاں پہ بیٹھ کے ماتم کر رہے ہیں شفیق صاحب ماتم کر رہے ہیں تو ہم تو یہاں پہ بھونکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو سندھ کے اندر گورننس کا ایشو ہے اس کے اوپر ابھی آپ کو یاد ہے نا عثمان بزدار کا اور محمود خان کا نمبر 1 آیا تو پھر بعد میں ان کو لگا نمبر 4 تو انہوں نے کہا یہ تو جعلی سروے ہے پیسے دے کے سروے کروائے گئے. اب سعید غنی صاحب خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اسٹریٹ کرائم کو روکنے میں ناکام رہے ہیں. پھر آپ کی حکومت کیا ہے؟ آپ تو کراچی کے اندر اسٹریٹ کرائم کو روکنے کی بجائے ایم کیو ایم کو روکنے کے سارے وقت حربے اختیار کرتے رہتے ہیں. کسی طرح ایم کیو ایم کی طاقت کو کم کیا جائے, کسی طریقے سے لوکل گورنمنٹ کا سسٹم وہاں پہ نہ بننے دیا جائے, کسی طریقے سے وہاں پی ٹی آئی کو کوئی اختیارات نہ ملیں. کراچی وہ سمجھتے ہیں ہماری جاگیر ہے,
ووٹ وہاں پہ ہے کوئی نہیں ان کا. لیکن وہ کراچی میں جن کے مینڈیٹ ہے پیپلز پی ٹی آئی کا اور ان کا ایم کیو ایم کا, ان کو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا اقتدار گرانے کے لیے, حکومت گرانے کے لیے چلے جاتے ہیں 9-0 اور کہتے ہیں آپ ہمارا ساتھ دیں. وہ پاگل ہیں جو آپ کا ساتھ دیں گے, آپ ان کو دے کیا رہے ہیں؟ لوکل گورنمنٹ آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے ان کو. سوال یہ ہے کہ یہ سارا اسٹریٹ کرائم ہے. اب آپ مجھے بتائیے, ایک زمانے میں ایم کیو ایم جو ہے وہ وہاں پر جس طریقے سے پولیٹیکل اپائنٹمنٹس ہوتی تھیں, آج پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی نے وہاں اداروں کا کس طریقے سے برا حال کر دیا ہے. وہاں پانی کا مسئلہ ہو, وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا مسئلہ ہو, وہاں لوگوں کے انفراسٹرکچر کے ایشوز ہوں, اسپتالوں کی حالت زار ہو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبائی ذمہ داری بنتی تھی, جو صوبائی حکومت کا کام تھا کہ گورننس کو امپروو کرے, وہ نہیں ہے. اور کرتے کیا ہیں شفیق صاحب؟ سندھ کارڈ. وفاق ہمارا دشمن ہے, وفاق ہمارا دشمن ہے, وفاق ہمارا حصہ کھا رہا ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ماتم نہیں ہے کہ جناب جو اپنی ناکامی ہے وہ وفاق پہ ڈال دیں. بالکل ٹھیک ہے. خالد صاحب, میں نا چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, ایک بڑے ایشو پہ بات کرنی ہے, میں اس لیے ایکسپریس ٹریبیون کا جو اداریہ ہے اس پہ میں آپ کے کامنٹس چاہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پاک بھارت جو تجارت ہے یہ دونوں ممالک کے درمیان ایک مسئلہ ہے, لیکن یہ حل ہونا چاہیے اور یہ دونوں ممالک کے مفاد میں بھی ہے. دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں ممالک کے مفاد میں ہے کہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ تجارت جو ہے اس کو بڑھایا جائے, اس کو فروغ دیا جائے. اور اس حوالے سے ہمارے مشیر تجارت جو ہیں رزاق داؤد, وہ بھی چند روز پہلے اظہار خیال کر چکے ہیں. اور اس طرح کئی اور جو اقتصادی ماہرین ہیں ان کی بھی رائے یہی ہے. لیکن اس میں شفیق صاحب سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے, کشمیر کا تنازع ہے. اور ماضی میں بھی حکومتوں نے جو ہے اس حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان ٹریڈ کو بڑھانے کی کوشش کی. لیکن جو کشمیر کا تنازع ہے, خصوصاً جب سے مودی اقتدار میں آئے ہیں اس وقت سے, اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ٹریڈ جو ہے دونوں ممالک کے درمیان ماضی کی حکومتوں میں ہوتی رہی ہے. لیکن جب سے مودی جو ہیں وہ اقتدار میں آئے ہیں اس وقت سے جو کہ تنازعات جو ہیں وہ بڑے ہیں, کم نہیں ہوئے, اور بات چیت جو ہے وہ نہیں ہو سکی, ڈیڈ لاک ہے, جس وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ ٹریڈ جو ہے وہ دونوں ممالک میں ممکن نہیں ہو سکی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان تجارت جو ہے وہ شروع ہو جائے تو یہاں پر بھی مہنگائی میں کمی ہوگی اور انڈیا کے اندر بھی مہنگائی میں کمی ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, میں اب آ رہا ہوں, سلیم صافی صاحب کا کالم آج جنگ میں چھپا ہے, مراد سعید, پیکا آرڈیننس اور عمران خان, اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی میں تو بڑا نیک پارسا ہوں اور میں نے تو ہمیشہ اچھائی کی کوشش کی ہے اور مجھے ہمیشہ جو ہے برائی کا ہار گلے میں ڈالا گیا. آپ نے بھی پڑھا ہے شفیق صاحب, جو کامنٹس میں چاہ رہا تھا. صافی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر حال میں پی ٹی آئی اور عمران خان کو کرٹیسائز کرنا, یہ ان کی اسائنمنٹ دی گئی ہے. اب دیکھیں جس گروپ میں ہے اس گروپ میں رہا ہوں اور یہ باقاعدہ اسائنمنٹ دی جاتی ہے, بھئی آپ نے آج اس پہ لکھنا ہے, آپ نے اس پہ بات کرنی ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے وہ کرنا ہے. پھر ان کے اسی اسائنمنٹ کے ان کے رابطے وہاں ہو گئے, جاتی عمرہ ہو گئے اور کچھ اور حلقوں سے ہو گئے, اور اس کو وہ اپنا ٹو کرتے ہیں, ان کی پالیسی فالو کرتے ہیں. اور اس میں جو آج کا کالم ہے نا, اس میں انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہیں, باقی ساری دنیا غلط ہے. یعنی یہ صحافت میں ان کی آمد بھی نا وہ ایک حادثہ تھی. آئی بعد میں وہ کس طرح آگے آئے اور کرٹیسائز کریں, آپ تنقید کریں, لیکن تنقید کرتے وقت یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ شیشے ایک گھر میں بیٹھے ہوئے. کل آپ نے تنقید شروع کر دی, اب مجھے کچھ لوگوں نے ان کی نا جو ان کے حلقے کے مجھے کچھ چیزیں ان کی بھیجیں, یعنی جو صافی گاؤں کی کچھ چیزیں بھیجیں. اب میں نہ یہاں سے شیئر کر سکتا ہوں نہ کچھ کر سکتا ہوں. اور یہ جب اپنا پروگرام کرتے ہیں نا, یہ جان بوجھ کے کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں. کنٹروورسی تو خیر ہر جرنلسٹ کا کام ہے, وہ کریٹ کرتا ہے, لیکن یہ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں. اور یہ اپنا ان کی پتہ نہیں کیا تحقیق ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے کہ جو لکھا پڑھا آتا ہے اس کو پڑھ دیتے ہیں. اس میں ظاہر ہے جو اپنا نون لیگ کا میڈیا سیل ہے اس کی ایک اپنا بہت بڑا ریسرچ سیل ہے وہ, تو ان کا یہ وہ معلومات آتی ہیں. اور لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی سلیم صافی از دا بیسٹ, باقی آر دا ورسٹ. بالکل. تو یہ پر ان کا کام یہی ہے کہ بھائی اگر ان کو دیکھیں, ان کو اگر وہ سونے کے انڈے کی مرغی بھی دے دیں گے نا تو یہ اس میں بھی کیڑے نکالیں گے. ان کو کوئی حکومت کوئی بات ان کو اچھی نہیں لگتی, کوئی اپنا چاہے پیکا آرڈیننس ہو کچھ بھی ہو. اچھا پیکا آرڈیننس میں یہ لکھتے ہیں, لیکن میں نے پیکا آرڈیننس میں لکھتے ہیں بھیا آپ یہ تو آپ کے اپنے مسلم لیگ نے شروع کیا تھا, 2016 میں آرڈیننس آیا تھا نا, تو اس وقت کسی انہوں نے مخالفت نہیں کی تھی. اب جو ہے کہ اس کو کوئی ترامیم ہے اس کو مخالفت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو اٹارنی جنرل کے بعد بیان ہے اس کو ہم مزید اس کو دیکھیں گے, اس کو ریویو کریں گے. لیکن آپ جب حکومت کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو اپنے ان حکام کو بھی آپ کرٹیسائز کیا کریں.
جو ایسی چیزیں انیشیٹ کرتے ہیں جنہوں نے یہ چیزیں اب تک انیشیٹ کی ہیں ان کو بھی آپ ٹارگیٹ کریں بجائے کہ آپ ایک طرفہ ڈیڈ لاگ کی طرح چلتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں نے یہ جتنا کالم پڑھا ہے اس میں ایکچولی انہوں نے محسن بیگ کے لیے بات کی ہے اور ہر بات کے بعد وہ کہتے ہیں میں ذاتیات پہ نہیں آتا, میں یوں نہیں کرتا, اور پھر وہ آ جاتے ہیں کہ دیکھیں جی مجھے ایسے کہا جاتا ہے ایسے کہا جاتا ہے. اور محسن بیگ کی گرفتاری یہ وہ محسن بیگ کی گرفتاری عدالتوں میں ہے اور اس میں عدالتیں جو ہیں آزاد ہیں اپنے فیصلے میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ذاتیات پر بات نہیں کرتے, دوسری طرف اتنے شاندار طریقے سے یوٹرن لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو ان کے خلاف پوری سوشل میڈیا کیمپین ہے نا وہ عمران خان کے ایما پہ چلتی ہے, یعنی یہ خود ہی نتیجہ نکال لیا ہے کوئی ایویڈنس کے بغیر. ایک بات دیکھیے, جب آپ خواہش کی بنیاد کے اوپر, سیاسی تعصب کی بنیاد کے اوپر, سیاسی نفرت کی بنیاد کے اوپر, سیاسی بغض کی کانٹیکسٹ میں تنقید کے نام پر تضحیق کرتے ہوئے اور عمران فوبیا کا شکار ہو جائیں, تو پھر اس میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ جتنے لوگوں سے بات کر لیں وہ ان کی تحریروں کے بارے میں کہتے ہیں یار یہ لگتا ہے کوئی عمران خان نے ان کے اوپر کوئی خاصا اٹیک کیا ہوا ہے اور وہ اس کا شکار ہے, ذاتیات پہ شکار ہے. اچھا پھر مسئلہ یہ ہے, ہر بات پہ تنقید کرتے وقت وہ عمران خان کے اوپر آتے ہیں کہ جی عمران خان اس پاکستان کے مسئلے کی جڑ ہے. مثال کے طور پہ پاکستان کی سیاست میں یہ جو محاذرائی آئی ہے اور یہ جو سوشل میڈیا پہ بہت تنقید ہے, وہ کہتے ہیں جی اس کے بانی عمران خان ہے. اب آپ ان سے پوچھیں کہ 90 کی دہائی میں کیا نواز شریف صاحب کرتے رہے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں اور نصرت بھٹو کے بارے میں اور باقی لوگوں کے بارے میں, وہ بھول جاتے ہیں, نظر انداز کر دیتے ہیں کہ آئی جی آئی کے اندر کیا کچھ کرتے رہے یہ لوگ. سوال یہ ہے کہ جب آپ ہر چیز کی برائی کا آغاز آپ یہاں سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور ماضی کو نظر انداز کر دیتے ہیں ان کرداروں کو, اب آپ مجھے بتائیے کہ مثال کے طور پہ آج ان کو مسلم لیگ نون بہت اچھی لگتی ہے. یہ مسلم لیگ نون نے جب آپ کو یاد ہوگا طالبان سے مذاکرات کا فیصلہ کیا تو عرفان صدیقی کو کمیٹی میں شامل کر لیا تھا نا جی, ان کو شامل نہیں کیا تھا تو ان کو خاصا نواز شریف سے برے لگے. پھر جہازوں پہ بھی ماشاءاللہ سفر کرتے رہے, نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کرتے رہے, عمران خان کے ساتھ بھی کرتے رہے, ہر ایک کے ساتھ چلتے رہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے صحافیوں کو اب یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ ضرور تنقید کریں. دیکھیے تنقید کرنا ایک بنیادی حق ہے صحافی کا, لیکن تنقید کرتے وقت ایویڈنس کو بنیاد بنائے نا, شواہد کو بنیاد بنائے نا, اور آپ لاجک کو بنیاد بنائے نا. لیکن جب آپ کسی بغض کے اندر مبتلا ہو کر جب چیزیں کرتے ہیں تو پھر لوگ اس کو ریئیکٹ تو کریں گے نا, اور لوگ ریئیکٹ کریں گے, آپ بھی ریئیکٹ کرتے ہیں. میں تو وہ الفاظ بولنا نہیں چاہتا جو آپ نے عمران خان کی والدہ کے انتقال کے بارے میں کہا تھا, تو میں تو وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا جو سلیم صافی صاحب نے کہے تھے. اس لیے میرا خیال ہے ان کو خود بھی اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے نا. سلیم صافی صاحب کا جو یہ آج کا کالم ہے اس کا کیا بیک گراؤنڈر ہے, وہ کس چیز کی وضاحت دینا چاہتے ہیں اور وہ کیا ایسا ان کے اندر کوئی خلیش ہے جس کے لیے انہوں نے یہ کالم لکھنا پڑا؟ رانا صاحب میں نے تو سارا کالم ان کا آج دیکھا ہے اور مجھے تو کالم پڑھ کے یہی لگا ہے کہ ان کے جو ہیں وہ عمران خان اور ان کی پارٹی کے ساتھ کوئی ذاتی جو ہیں وہ مسائل ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 5 سال جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی کے پی کے اندر, اس دوران میں دیکھتا رہا ہوں کہ ان کا اصل جو ہدف تھا وہ عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بطور جماعت جو ہے وہ رہی ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی جو ساکھ ہے سلیم صافی صاحب کی, وہ بھی اس میں متاثر ہو رہی ہے. ہم دیکھیں 30 سال سے ہم بھی اس پروفیشن کے اندر ہیں, جب کسی کے بارے میں ہم ایک بار خبر دیں ادارے کے اندر, اخبار کے اندر, تو اگلی دفعہ اگر ہم خبر دینے کی کوشش کرتے تھے تو ہمیں روک دیا جاتا تھا. وہ اس لیے روک دیا جاتا تھا کہ کسی کے خلاف ہم نے کمپین نہیں بنانی. تو وہ تو پچھلے 10 سال سے میں دیکھ رہا ہوں وہ کمپین بنا رہا ہے, اور اب تو ایسے لگتا ہے رانا صاحب کہ وہ ملک سے بھی بیزار ہو گئے. پیکا آرڈیننس پر لکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تو شمالی کوریا بن جائے گا, اور اب ان کی اور اس کے ساتھ دوسرا پھر آپ کہیں گے کہ دوسرے کی بات کرتے ہیں آپ. میں آپ کو بتاؤں کہ اپوزیشن جماعتوں کے اندر بھی ان کے اہداف ہیں. جب جہاں انہوں نے پی ٹی آئی کو جو نشانہ بناتے ہیں, اور اپوزیشن کے اندر بھی ان کی پیپلز پارٹی پر جب موقع آتا ہے تو کوشش کرتے ہیں ان کو بھی اپنا ہدف بناتے ہیں. اصل ان کا سافٹ کارنر جماعت اسلامی, جے یو آئی اور نون لیگ. یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اسار صاحب, یہ جو ہمارے بعض جرنلسٹ صحافت کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی ایجنڈا رکھ کے جب صحافت کرتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے. اچھا دیکھیں سلیم صافی صاحب کا انہوں نے ریحام خان کی کتاب کا مسلسل ذکر کیا اس کالم میں کہیں, لیکن انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ اس کتاب کے پیچھے مسلم لیگ نون نے کتنی فنڈنگ کی تھی.
یہ کہیں انہوں نے ذکر نہیں کیا. اور ایک اب آپ تینوں سے ایک بڑا دلچسپ اس کالم کا ایک پورشن شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی میرے پروگرام میں جب جاوید لطیف صاحب آئے اور انہوں نے مراد سعید کے خاندان کے حوالے سے وہ بڑی عجیب و غریب باتیں کی, تو پھر میں نے طے کیا کہ اب آئندہ میں انہیں پروگرام میں نہیں لوں گا. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے وہ پروگرام آن ایئر کیوں کیا؟ روکا کیوں؟ وہ تو ریکارڈ آپ نے پہلے کر لیا تھا. اگر آپ میں اتنی اخلاقی جرت تھی اور آپ اخلاق کے کو حمالیہ کے اوپر تشریف فرما تھے تو آپ وہ پروگرام روک دیتے, آن ایئر نہ کرتے. آن ایئر کرنے کے بعد آپ کو اخلاقیات یاد ہے کہ آئندہ ان کو نہیں بلاؤں گا جی, میں ان کی صلح بھی کراؤں گا. اتنا شوق ہے, آپ کو یاد ہوگا نہیں سیاست صلحیں کرانے کا بھی, یہ ان کو بٹھا کے صلح کرا دے کیونکہ وہ ذرا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے وہ ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ میرا تو سوال یہ ہے کہ سلیم صاحب جب آپ کے پروگرام میں جاوید لطیف نے نازیبہ الفاظ کہے, آپ نے وہ پروگرام آن ایئر کیا, کیوں کیا؟ کیا صحافتی اخلاقیات آپ کو یہ نہیں کہتی تھی کہ آپ یہ پروگرام آن ایئر نہ کریں؟ کیا آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ یہ روک لیتے, یا پھر آپ ان کا مراد سعید کا بھی موقف اس میں شامل کرتے؟ بادشاہ ہیں جی, آپ جو مرضی کہیں, لیکن اس کالم سے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ خود اپنے اندر جو ہے نا خود اعتصابی کا شکار ہیں, اور اس سے نکلنے کے لیے یہ ڈینائل کہتے ہیں سائیکالوجی کی جماعت میں, آپ ڈینائل کا شکار ہیں. اس پورے کالم میں ایسے لگتا ہے کہ آپ حقیقتوں سے فرار اختیار کر رہے ہیں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ایک چیز بھول گیا تھا شفیق صاحب, وہ میں چاہ رہا تھا کہ 30 سیکنڈ کے لیے آپ کو دکھاؤں. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک دفعہ پارلیمنٹ میں نا ایک تقریر کی تھی, وہ میں مس کر گیا تھا. میں چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو دکھاؤں گا, ذرا دیکھیے گا کہ کیا کہا تھا انہوں نے. مسلم لیگ نے اس ایوان میں آج تک کسی دینی موضوع پر ہمارا ساتھ نہیں دیا ہے. وہ ہم سے یہ توقع نہ رکھے کہ ان کے اقتدار کی جنگ میں ہم ان کی جنگ لڑیں گے. مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے, اپوزیشن کے لوگوں کو بتا دیں, مسلم لیگ کے لوگوں کو بتا دیں کہ اپنے دور حکومت میں ملک کا خزانہ آپ نے لوٹا ہے, ہم نے نہیں لوٹا. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی جنگ محض دولت لوٹنے کی ہے. مولانا صاحب, ہم نے نواز شریف صاحب کا ساتھ بھی دیا تھا. آج چیلنج کرتا ہوں اس فلور پر, یہ نواز شریف بتائے ایک پیسہ کا ذاتی مفاد حاصل کیا ہو, اور چیلنج کرتا ہوں پیپلز پارٹی کو, بتائے ایک پیسہ کا مفاد حاصل کیا ہو. اور آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ نے بڑی زیادتی کی ہے سر. اب آپ مطلب مولانا فضل الرحمان کی تقریر سنا کے اس سارا بیچارے اپوزیشن نے جو وہاں ایک نیا پنڈورا کھولا ہوا ہے اس کو آپ نے لات مار دیا. صاحب ان کا ضمیر سویا ہوا ہے, ان کی یادداشت اڑ گئی ہے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے جی, اور ٹاپ ٹرینڈ تھا پاکستان ورسز آسٹریلیا. آسٹریلین ٹیم تیار ہے آنے کے لیے اور ہم بھی تیار ہیں. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میرے بابر اعظم نے کی ٹیم اگر نہیں جیت سکی تو بابر اعظم جو ہے اس کی جو چمک ہے وہ ہوگی. اب وہ زیادہ بھوکا شیر ہے, اور وہ اب زیادہ بھوکے شیر کی طرح آگے بڑھے گا, اور آپ دیکھیے گا کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی کرکٹ کے میدان میں اپنی سپرمیسی کو قائم رکھے گا. نہ بھی رکھے, کھیل ہے. ہمارے لیے تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان آئے, ہمارے دل کھلیں. ہم چشم برآں ہیں آسٹریلیا کے لیے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہمارے پاس جو آتا ہے ہمارے پاس محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا, کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.